أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على السيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البدور بضعة رسول فاطمة الزهراء السيدة النساء المعلمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات مومن کرام سامعین محترم بزرگان کرام سن 1440 ہجری ماہ محرم الحرام اشرۂ اولیٰ میں تسلط عنوان سے ہماری دوسری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے سورہ یوسف کی 108 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت و تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے: اے حبیب آپ کہیے، قل آپ کہیں، کیا کہیں؟ ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور وہ بھی جس نے میری اتباع کی. سبحان اللہ، اور اللہ کی ذات پاک اور منزہ ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار کی کچھ نفحات اور رحمانیاں ہیں، اس کی رحمت کی ہوائیں ہیں. یہ ہوائیں جن ایام میں چلتی ہیں انہیں ایام اللہ کہتے ہیں، جن مہینوں میں چلتی ہیں ان کو شہر اللہ کہتے ہیں. جس طرح سے نسیم سحر انسان کے وجود پر صحت کا اور تازگی کا اثر ڈالتی ہے، اسی طرح سے نفحات اور رحمانیاں انسان کی روح پر تازگی کا اثر ڈالتی ہے. جس طرح سے نسیم سحر انسان کو طاقت عطا کرتی ہے جسمانی، اسی طرح سے اللہ کی رحمت کی ہوائیں انسان کے ایمان کو قوت عطا کرتی ہے. لیکن دونوں کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پہ راہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ خوشی اور کاہلی ہم نہ انجام دیں. تیسری شرط یہ ہے کہ جب اس جگہ پہنچ گئے جہاں سب سے زیادہ اللہ کی نفحات
اسے اپنے اندر زیادہ سے زیادہ جذب کر سکیں. یہ تربیت دینی کا طریقہ ہے. اور پروردگار ان خاص ایام اور ان خاص مہینوں میں مومنین کی تربیت کرتا ہے. لیکن کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تربیت کا اصول یہ ہے کہ جب تک آپ بیسک لیول کراس نہیں کریں گے اس سے اگلے لیول کے لیے آپ کو کبھی بھی کوالیفائی نہیں کیا جائے گا. کبھی بھی آپ اس سے اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکیں گے. رمضان کی جو تربیت ہے اس کا ایک لیول ہے. آپ جب بھی وہ لیول حاصل کرنے کے بعد پورا سال اپنی کارکردگی اللہ کے حضور دکھا دیں گے, انشاءاللہ اگلا رمضان خود بخود ایک نیا پیغام لے کر آئے گا. اسی طرح سے ماہ محرم الحرام میں جو بنیادی ٹریننگ ہے وہ کیا ہے؟ شاعر کی تعظیم کی ہے. اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شاعر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شاعر کا اپنا وجود محیط نہیں ہوتا. وہ شاعر منسوب ہوتے ہیں کسی خاص واقعے سے, اور وہ واقعہ مخصوص اور متعلق ہوتا ہے اللہ کے برگزیدہ افراد سے. اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا اس واقعے سے متعلق عرفان زیادہ ہوتا چلا جائے گا, ان شخصیات ان ہستیوں سے جو اس واقعے سے متعلق ہیں ان کی جتنی معرفت آپ کے وجود میں آتی چلی جائے گی, خود بخود شاعر کی جو تعظیم کا مرحلہ ہے وہ خود بخود اونچا ہوتا چلا جائے گا, اس کو خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جتنی آپ تعظیم کے مرحلے میں بلند ہوتے چلے جائیں گے تو پروردگار نے کہا ہے یہی تعظیم فإنها من تقوى القلوب, یہی تعظیم شاعر دلوں کا تقوی ہے, خود بخود آپ کے قلوب میں تقوی الہی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. بس راستہ اللہ نے بنایا ہے, عمل کرنا ہمارا کام ہے. تو ضروری کیا ہے؟ بیدار ہوا جائے, اس مکان کو تلاش کیا جائے جہاں پر یہ ہوائیں چلتی ہیں, اور آمادہ ہونے کے لیے اب کیا کیا جائے؟ ہم کئی سو سالوں سے کنارہ لگاتے چلے آ رہے ہیں کہ ہے ہماری درس کا کربلا کربلا, اور ہم یہ جانتے ہیں مانتے ہیں کہ فرش اذاں ہماری سب سے قیمتی درسگاہ ہے. لیکن ہم نے اس کو درسگاہ کہا تو ہے, مانا تو ہے, لیکن کبھی بھی اس کو درسگاہ کے طور پر استعمال نہیں کیا. کبھی بھی ہم نے اس سے درسگاہ جیسا استفادہ نہیں کیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ فرش اذاں پر آئے, ثواب سمیٹا اور چلے گئے. تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ثواب تو آ جاتا ہے, لیکن وہ جو تربیت اور تعلیم کا پہلو ہے وہ فرش اذاں پر باقی رہ جاتا ہے. دیکھیے درسگاہ کا اصول کیا ہے؟ آپ کا بچہ اگر اپنے اسکول سے, اپنے کالج سے, اپنی یونیورسٹی سے, اپنی درسگاہ سے آئے اور بستہ کنار پر کر سائڈ پر ڈال کر بیٹھ جائے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بیٹے درس ایسے نہیں ہوتا, تعلیم ایسے حاصل نہیں ہوتی, تم جو پڑھ کر آئے ہو اس کی تکرار کرو, جو تم پڑھ کر آئے ہو اسے دوبارہ پڑھو. جب تک تم دوبارہ نہیں پڑھو گے یہ درس تمہارے لیے بے فائدہ ہو جائے گا. تم آگا پچھلا بھولتے جاؤ گے, اگلا پڑھتے چلے جاؤ گے. بالکل مجالس اذاں کی کیفیت یہی ہوتی ہے. کل مجھے کچھ افراد ملے, وہ کہنے لگے آقا صاحب جب آپ مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور بعد میں ہم بھول جاتے ہیں. میں نے کہا آپ نے اس کو درسگاہ کے طور پر نہیں کیا, آپ فرش اذاں کو درسگاہ کے طور پر لینا شروع کر دیں. درسگاہ آپ کی تربیت کا اثر خود بخود ظاہر کرنا شروع کر دے گی, خود بخود ظاہر کرے گی, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ درسگاہ کے طور پر لیں گے, جب ہم اسے درسگاہ سمجھیں گے, اب درس کا اصول ہے. ہم جب شروع میں ہوتے میں گئے ہمیں پہلے دن سمجھایا کہا درس کو فرق اور تکرار الف, کہا کہ اگر صحیح معنی میں عالم بننا چاہتے ہو کیا کہا؟ درس ایک مرتبہ, لیکن تکرار 1000 مرتبہ. کیوں 1000 مرتبہ؟ کہ جتنی تم تکرار کرو گے درس کی یہ تمہارے وجود کے اندر رسوخ پیدا کرے گا. جب تک تکرار نہیں کرو گے وجود کے اندر رسوخ پیدا نہیں کرے گا, یہ تمہارے وجود کا حصہ نہیں بنے گا. جب تک علم وجود کا حصہ نہیں بنتا, انسان کے اعمال سے اس کا ظہور نہیں ہوتا, اس کے بدن سے اس کا ظہور نہیں ہوتا. ہم عاقل تو ہیں, ثواب کو سمیٹ لیتے ہیں, ثواب مل جاتا ہے, لیکن ہم درس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, دوبارہ اس کی تکرار نہیں کرتے, لہٰذا ہمیں کچھ رہتا بھی نہیں ہے. کچھ عرصے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں کہ کل کیا سنا تھا, آگے کا یاد ہوتا جا رہا ہے, پیچھے کا بھولتا جا رہا ہے. میں کیونکہ بزرگان میری خدمت میں ہے, جسارت نہیں کہہ رہا, خصوصاً اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں, ایک چھوٹی سی روٹین بنا لیں, چھوٹی سی روٹین. میں اپنی مجلس کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی مجلس آپ چھوٹی سی کاپی, ایک چھوٹا کاپی پینسل, آج ٹیبلٹ کا موبائل کا زمانہ ہے, موبائل میں جو نقطہ آپ کو لگے کہ یہ محب نقطہ ہے اس مجلس
میں الف نہیں کہہ رہا، 1000 مرتبہ صرف ایک مرتبہ. باقی جو تاثیر ہے وہ فرش ادا کی ہے. فرش ادا کی اپنی جو تاثیر ہے وہ 1000 کے برابر بنا دے گی. آپ ایک مرتبہ کی عادت ڈالیں، ایک مرتبہ آپ تکرار کریں اور پھر دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوگی. نوجوانوں کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں، بعض چیزیں میں سمجھ میں نہیں آتی، تو عزیزان نے جو چیز سمجھ میں نہیں ہے سوال کرو. یہ دستگاہ ہے ہی اسی لیے. خدا نہ خاصہ اگر کوئی شبہ ایجاد ہو رہا ہے سوال کرو، کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے سوال کرو. اسی طریقے سے علمی جو مراتب ہے اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں. لہٰذا کوشش کیجیے کہ جو پروردگار کا تربیت کا اصول ہے اسے فالو کیا جائے. اس کو باقاعدہ درسگاہ سمجھتے ہوئے ہم درسگاہ کے اصول کے مطابق فرش ادا کو استعمال کریں. تبدیلی آپ کے وجود میں خود بخود آنے لگے گی، اس کے آثار آپ کے وجود میں خود بخود ظاہر ہونے لگے گی. اللہ تعالیٰ یہ جو سارا سسٹم بنایا، ہم نے جو بصیرت کو موضوع بنایا، اس لیے ایک اللہ کی خدمت میں عرض کیا، جب دعوت دینے والا بصیرت کو ضروری سمجھ رہا ہے تو یہ ناممکن ہے یہ دعوت جن کو دی جا رہی ہے ان کے لیے بصیرت ضروری نہ ہو. اہم ترین عنصر جو دین کے اندر ہے، ایلیمنٹ جو دین کے اندر ہے وہ بصیرت کا ہے. لہذا قرآن کریم میں اس بصیرت کا جو مادہ ہے اس کو اللہ نے کثرت کے ساتھ استعمال کیا. آج ایک بالکل ابتدائی گفتگو بصیرت کا لغت میں جو معنی ہے اس سے بحث کروں گا اور پھر ضرورت کیوں ہے وہ دوسرا مطلب ہے کہ بصیرت کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، کیا فائدہ ہوگا ہمیں بصیرت سے، کیا نقصان ہوگا ہمیں بصیرت کا. یہ جو لفظ بصیرت ہے اس کا جو مادہ ہے جس سے یہ نکلا ہے وہ کیا ہے؟ بصارہ. با سواد اور بصارہ کا معنی، بصارت کا معنی دیکھنا. عربی کے 4 مادے ہیں، 4 جو کہ سب کے ساتھ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا معنی نکلتا ہے دیکھنا. انشاءاللہ نبی شہادت میں محمد جب گفتگو پر ہوا تو ان 4 مادہ پر میں تفصیل سے بحث کروں گا. آج 4 پر بحث نہیں کروں گا، صرف ابتدائی 2 مادے ہیں جو میری ضرورت اور اس ہمارے موضوع سے متعلق ہے. 4 مادے اور اتفاقی 4 اردو میں استعمال کروں. ایک مادہ ہے نظر. نظر آپ کی نظر ٹھیک ہے نہیں ہے، آپ نے نظر ڈالی کی لفظ استعمال ہوتا ہے. دوسرا یہی بصر جس سے بصارت ہے. تیسرا مادہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے رعا کا مادہ ہے جس سے لفظ رؤیت نکلتا ہے. رؤیت کا جو لفظ ہے یہ بھی ہمارا سنا ہوا ہے لیکن زیادہ کثرت سے اردو میں استعمال نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں بھی استعمال ہو یا نہ ہو، سال میں 3 یا 4 مرتبہ یہ لفظ آپ ضرور سنتے ہیں جب بھی رؤیت ہلال کا بیٹے کا نام آتا ہے. ہلال چاند کو کہتے ہیں، رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں. چاند کو دیکھنے والے کا بیٹے ہیں، رؤیت سمجھا دیکھنے والے. تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے شہدا. شہدا سے جو مادہ نکلے، اس لفظ سے جو اس مادہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان میں سے جو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ لفظ شاہد، لفظ شہید اور مشاہدہ. مشاہدہ جب ہم کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بڑی عزت کے ساتھ کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مشاہدہ فرمائیں. مشاہدے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دیکھنا. شاہد کون ہوتا ہے؟ شاہد وہ ہوتا ہے جس نے حادثے کو اور واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اپنی آنکھوں سے، دوسرے کی آنکھوں سے نہیں. کیمرے سے دیکھنے والا اس کو شاہد نہیں کہتے، اسے شاہد نہیں کہتے. شاہد کون ہوتا ہے؟ جب اپنی آنکھ سے دیکھے. تو پھر شہید کون ہوتا ہے؟ شہید کیا دیکھتا ہے اور شہید کس چیز کی گواہی دیتا ہے یہ انشاءاللہ کبھی شہادت پر گفتگو کروں گا تو پھر وہاں کی خدمت میں آتا ہوں. ابھی جو مرحلہ ہے کہ یہ جو نظر اور بصر ان کے درمیان میں کیا فرق ہے اور بصیر اور بصارت سے اور بصیرت سے کیا مرحلہ ہے. بات جو میں کر رہا ہوں کہ اصطلاح نہیں صرف لغت کی بات ہے. لغت کیا کہتی ہے؟ لغت کہتی ہے کہ نظر کا جو مادہ ہے اس کا تعلق آنکھ سے ہے. یہ ہے اگر آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہو اور صحیح کام کر رہے تو جو کچھ بھی آپ کی آنکھ میں آ رہا ہے آپ کے پردے پر اسے نظر کریں. چاہے اس شے کو آپ دیکھنا چاہیں چاہے نہ دیکھنا چاہیں، آنکھ کھلی ہے اور آپ کی آنکھ میں جو کچھ آ رہا ہے یہ نظر کریں. اب دیکھنا چاہیں یا نہ چاہیں اس سے کیا مراد ہے؟ یقیناً آپ اس کو مجھے دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ مائک کو خود درمیان آ رہا ہے. آپ مجھے دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ممبر اور قلم یہ خود بخود آپ نہیں. نہ آپ کا قصد نہیں ہے، آپ مجھے نہیں دیکھنا چاہتا، آپ مجھے
جب وہ کہتے ہیں نا کچھ نہیں کیا ہوتا ہے، جب آنکھ کھلی تو کچھ تو دیکھ رہا ہوگا، کہتا ہے جب آنکھ کھلی ہے کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں دیکھ رہا. تو وہ جو کچھ نہیں دیکھ رہا تو کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو کچھ نہیں دیکھنا ہوتا ہے وہ قصد کے ساتھ ہوتا ہے، آمدن ہوتا ہے، اختیار کے ساتھ ہوتا ہے، چاہنے کے ساتھ ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ ہوتا ہے، عقل کے ساتھ ہوتا ہے. بس جہاں توجہ آ جائے، قصد آ جائے، آمد آ جائے، عقل آ جائے، یہ کوئی ان میں سے کئی ساری چیزیں ایک دوسرے سے منسلک. عقل کا معنی توجہ، عقل کا معنی توجہ، توجہ کا معنی قصد، قصد کا معنی آمدن. یہ سب ایک ساتھ منسلک ہے. 4-5 لفظ اس کے استعمال کر رہا ہوں تاکہ کہ تمام کے تمام آواز اس کے جتنی بھی ڈائمنشن ہو کور ہو جائے. جب بھی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے باتوں کو توجہ کہے، عقل کہے، عمل کہے، قصد کہے، جیسے ہی کسی شے کے دیکھنے میں یہ آتی ہے وہیں سے فصل شروع ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں فصل. ہمیں توجہ پر کیوں اتنی توجہ دے رہا ہوں؟ عقل پر یا توجہ پر، اس لیے میرا مقصد ہے میرے خاص مطلب یہ آپ کو پہنچانا ہے. لیکن اب آپ کو نظر میں اور بسا کا فرق سمجھ میں آ گیا. آپ بلا ارادہ جو چیز دیکھ رہے ہوں گے یہ کوئی وہ ہوں گے جس کو بغیر آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کی آنکھ میں آ رہی توجہ نہیں ہے. جہاں آپ کی توجہ نہیں ہے لیکن آپ کی آنکھ میں آ رہی ہے یہ کہلاتی ہے نظر. جیسے ہی آپ نے توجہ کی ہو جائے گی بسر. تو اب ایک حدیث آپ کے لیے اور ایک فقہی مشکل کی حد تک چل رہا ہے. وہ فقہی مشکل کیا ہے؟ فرمایا کیا ہے؟ نامحرم کی طرف پہلی نگاہ، پہلی نظر کیا ہے؟ جائز ہے نا. اب پہلی نظر جائز ہے. اب ہمارے پاس قرآن کیا مطلب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلی نظر سے مراد کیا کہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا، آپ جب دوبارہ دیکھیں گے تو دوسری ہوگی، یہ مراد دیتے ہیں. عزیزان نظر جائز ہے، پہلی نظر جائز ہے. نظر کا معنی کیا ہے؟ جو بے توجہی کے ساتھ ہو جائے، جو بے توجہی کے ساتھ ہو وہ جائز ہے. جیسے ہی آپ کی نظر پڑی اور جس لمحے آپ توجہ عقل میں، قصد میں، عمدن، جیسے ہی توجہ داخل ہوئی نظر ختم ہو جاتی ہے، بصر شروع ہو جاتی ہے. بصر چاہے پہلی ہو چاہے آخری ہو حرام ہوتی ہے. جب فرمایا کہ پہلی نظر، تو نظر سے کیا مراد ہے؟ جو بغیر توجہ کے ہے. اب جیسے ہی توجہ، عمل، عقل جہاں استعمال ہونا شروع ہوئی وہیں سے بصر شروع ہو جاتی ہے. اور بصر چاہے پہلی ہو چاہے دوسری، ساری کی ساری، یعنی جہاں آپ نے قصد سے کسی نامحرم کو دیکھا وہیں سے حرام شروع ہو جاتا ہے. حتیٰ اگر قصد کر کے دیکھا کہ میں کسی نامحرم کو دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ محرم نکلی، اس قصد پر بھی گناہ ہے، اس قصد پر بھی گناہ ہے. لہذا یہ قصد جہاں پر آ جائے گا، جیسے قصد آئے گا جیسے ہی توجہ آئے گا شروع ہو جائے گی بصر. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا میں نے نہیں دیکھا پہلی دفعہ، نہیں، جہاں تک بے توجہ ہی ہے وہاں نظر. لیکن جیسے ہی توجہ آ جائے گی بصر شروع ہو جائے گی، بصارت شروع ہو جائے گی. بس بصارت کے معاملے میں جو اہم ترین چیز کیا ہے وہ ہے توجہ. یہ بصارت کے معاملے میں اصل ہے. اب یہ توجہ اگر شدید ہو جائے تو اسے کہتے ہیں بصیر. توجہ، عقل، قصد یہ شدید ہو جائے اسے کہتے ہیں بصیر. ورنہ جو دیکھنے والا ہے اسے کہتے ہیں باصر. باصر کہتے ہیں، فاعل دیکھنے والے میں کیا ہوگا؟ باصر. لیکن باصر نہیں لفظ استعمال ہوتا، زیادہ تر لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بصیر. بصیر یعنی کیا؟ شدید توجہ کے ساتھ. جہاں پر بھی یہ لفظ بصیر آتا ہے وہاں پر دیکھنے سے زیادہ جو چیز کنسیڈر کی جاتی ہے وہ ہے توجہ، وہ ہے عقل، وہ ہے قصد. اب قرآن نے اس کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا. میں کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جو لفظ بصیر ہے یہ اللہ نے افراد انسانوں کے لیے استعمال کیا اس مادہ کو، اور اسی مادہ کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام کیا ہے؟ اللہ کا بصیر. البصیر اللہ کا ایک نام ہے. تو جب اللہ اپنے آپ کو بصیر کہتا ہے تو بصیر سے مراد آنکھیں نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھا دوں، یہ جو میں نے محنت کی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یاد رکھے گا جب بھی اللہ اپنے لیے لفظ بصیر استعمال کرتا ہے تو بصیر
بصیر سے ہرگز مراد آنکھیں نہیں ہیں. بصیر سے جو چیز مراد ہے وہ کیا ہے؟ توجہ. وہ لفظ توجہ مہم ہے. حتیٰ اتنی یہ توجہ مہم ہے کہ قرآن کریم میں آنکھوں کی روشنائی سے متعلق صرف ایک یا دو مقامات، باقی تمام مقامات پر جہاں پر بھی اللہ نے لفظ بصیر استعمال کیا ہے وہاں پر بصیر سے مراد دل کی روشنائی ہے، آنکھوں کی روشنائی نہیں ہے. اب یہ دل کی روشنائی کہاں سے آتی ہے؟ یہ دل کی روشنائی آتی ہی توجہ سے ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جہاں دل کی آنکھ روشن ہو، وہاں بعض اوقات اگر یہ آنکھیں روشن نہ بھی ہو تب بھی انسان شناخت پیدا کر لیتا ہے. اسی شناخت پیدا کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بصیرت. شناخت پیدا کرنے کو حق و باطل تینوں کے درمیان جو امتیاز، یہ انشاءاللہ اصطلاح ہے آگے چل کے عرض کروں گا کہ بصیرت کے معنی میں سارے بنا حق و باطل میں فرق کرنا، چیزوں میں شناخت پیدا کرنا، یہ سب بصیرت ہے. آنکھ اندھی ہونے کے باوجود اگر دل روشن ہو تو انسان کیا کرتا ہے؟ بصارت پھر بھی حاصل کر لیتا ہے، بصیرت پھر بھی حاصل کر لیتا ہے. ایک بڑی مشہور حکایت ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ قلت پڑھی سنی ہوگی، نوجوانوں کو معلوم نہیں کیونکہ آج کل لٹریچر ہی بدلتا جا رہا ہے. آج کل بہت ساری نئی چیزیں ہمارے بچوں تک پہنچتی ہی نہیں ہے. ایک بڑی مشہور حکایت ہے جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. حکایت یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر اور ایک غلام کے ساتھ کسی جنگل میں شکار کرنے گیا اور یہ جنگل میں تینوں ایک دوسرے سے جدا ہوا. جدا ہونے کے بعد یہ تینوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے تھے، جنگل میں راستہ نہیں مل رہا. اتنے میں کسی جنگل میں ایک جھوپڑی، اس جھوپڑی کے باہر ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا. سب سے پہلے جو تھا بادشاہ، سب سے پہلے جو سپاہی تھا وہ پہنچا تھا اور اس نے آنے کے بعد کہا وہ اندھے انہیں یہاں کسی کو دیکھا ہے تو آنکھوں پر پڑتا تھا لیکن دل کا بصیر تھا، دل روشن تھا. کیا لگا بھائی میں اندھا ہوں، اس کو دیکھوں گا. کہا بھائی ہمارے بادشاہ اور وزیر گم ہو گئے ہیں، میں فلاں مقام پر ان کا انتظار کر رہا ہوں، اگر وہ تمہارے پاس پہنچے تو ان کو بتا دینا میں فلاں مقام پر. انہوں نے کہا اچھا جی. تھوڑی دیر کے بعد وزیر پہنچا، وزیر نے سلام کیا، اسے سلام کا جواب دیا. اس نے کہا بابا جی کوئی بندہ آپ کے پاس پہنچا، کسی نے ہمارے بارے میں آپ سے دریافت کیا، کہاں ایک بندہ آیا تھا، اس کا بادشاہ اور وزیر گم ہو گیا، کہاں؟ کب فلاں جگہ پر ہے خدا کا ایڈریس کے لیے چلا کے شکریہ کرے. تھوڑی دیر میں بادشاہ پہنچا، بادشاہ نے بھی سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا اے روشن دل انسان. کیا کہا؟ اے روشن دل انسان، کیا آپ نے میرے علاوہ آپ کے پاس کوئی آیا؟ کہاں آپ کا سپاہی اور آپ کا وزیر آیا تھا اور آپ بادشاہ سلام کرتے. اب بادشاہ نے کہا کہ یہ اندھا، اس اندھے کو کیسے پتا لگا کہ ایک سپاہی آیا تھا، ایک وزیر آیا ہے اور میں بادشاہ ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو بار بار متعجب کرتا ہوں، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن پھر آپ نے کیسے جانا کہ جو پہلا آیا تھا وہ سپاہی، جو دوسرا آیا وہ وزیر اور میں بادشاہ ہوں؟ کہا آپ کے بات کرنے کے انداز سے، آپ کے بات کرنے کے انداز سے. چونکہ اس سپاہی کو سارا دن سننے کو بھی یہی ملتا ہے، کوئی سپاہی ادھر آ، کوئی ادھر آ، تو اس کے بات کرنے کا انداز بھی کیا ہے؟ ایسا ہی. اس نے مجھے کیسے ہی مخاطب کیا، اس کے انداز تخاطب سے میں یہ سمجھ گیا کہ یہ نچلے درجے کا آدمی ہے. پھر اس نے بتایا کہ ایک وزیر اور بادشاہ کی مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے. جب آپ کا وزیر آیا تو اس کا ادب کا انداز مختلف تھا، جب آپ نے آ کر سلام کیا تو سب سے زیادہ محبت آپ سے. تو میں نے اس الفاظ سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ سپاہی، دوسرا وزیر اور آپ بادشاہ ہیں. تو عزیزان من، آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، دل اگر روشن ہو ہدایت خود بخود پا لیتا ہے. دل روشن ہونا ہے، توجہ ہونی چاہیے. ابھی توجہ نہیں انشاءاللہ ایک دن اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب دل روشن ہو تو خود بخود انسان کی حصے کام کرنے لگتی ہے. جب دل روشن ہو، آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کی حصے خود بخود کام کرنے لگتی ہے. بس یہ جو بصارت، اب بصیر کے اندر لفظ کے اندر جو چیز اہم ہے وہ کیا ہے؟ توجہ. اب انسان جب ذرا سا انسان کے لیے بصارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انسان کے لیے بصارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں سے وہ اپنے دیکھنے میں توجہ اور عقل استعمال کرنے لگے. اب جو توجہ اور عقل استعمال کرے گا وہ بصیر ہے. کیسے ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال ہو، آپ کے علاقے میں کوئی بک اسٹال لگا ہو، آپ گزرے
اور گزرتے ہوئے ایک نظر آپ نے ڈالی اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں نہیں، یہ نظر ہو گئی، لیکن گزرتے گزرتے آپ نے کتابوں کے ٹائٹلز میں نظر ڈالی اور غور کیا کہ کون سی کس موضوع پر کتاب ہے، ذرا سی لہجے میں چند کتابوں کے نام آپ کے ذہن میں آ گئے۔ اب اگر یہ آپ کے ذہن میں آ گئے اور آپ نے ان کے اوپر توجہ کی، یہ آپ کی بصارت کا حصہ بن جائیں گے خود بخود۔ اب جیسے ہی توجہ کریں گے آپ کے پاس خود بخود علم آنے لگے گا۔ لہذا بصارت کے لیے پہلا مرحلہ ہے توجہ، دوسرا مرحلہ ہے علم، خود بخود آنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے عقل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب عقل اپنے کمال پر پہنچ جائے کہ جہاں پر عقل مطلق ہو جائے، عقل اپنے مرحلے سے آگے نکل کر علم میں مطلق درجے پر چلا جائے، تو جو توجہ کا لیول آتا ہے، جو توجہ کا مقام آتا ہے، وہ مقام وہ ہے جس کا حامل پروردگار ہے۔ لہذا جب وہ اپنے لیے بصیر کہتا ہے کہ میں بصیر ہوں، تو اسے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علم کا احاطہ اشیاء پر اس طرح سے ہے کہ جہاں ذرہ بھی ہلتا ہے پروردگار کو اس کا علم ہوتا ہے، جہاں پتا درخت سے گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نازل ہوتا ہے، وہ ظاہر بھی دیکھ رہا ہے، باطن بھی دیکھ رہا ہے۔ خدا کی گویا توجہ ہے، میں یہ لفظ استعمال کروں گویا اس لیے کہ خدا کے معاملے میں لفظ توجہ تسامحاً ہے، صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ خدا کے علم کے اندر ہے، خدا کی توجہ کے اندر ہے۔ ایک پتا بھی ہلتا ہے تو پروردگار کی توجہ اس کے اوپر ہے، جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی پروردگار کی توجہ میں ہے، جو ہم چھپا رہے ہوتے ہیں وہ بھی پروردگار کی توجہ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے انی اعلم، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، تمہاری آنکھ کی خطا بھی جانتا ہوں، دیکھنے کی لغزش بھی جانتا ہوں، اسے بھی جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی شے، پوری کائنات میں کوئی شے اللہ کی توجہ کے دائرے سے باہر، اس توجہ کے اعتبار سے پروردگار کیا ہے؟ بصیر ہے، اس توجہ کے اعتبار سے۔ ورنہ قرآن میں اللہ نے یہ جو لفظ بصیر استعمال کیا، یہ زیادہ تر کس کے لیے استعمال کیا؟ دل کی روشنائی کے لیے۔ دل روشن ہونا چاہیے، جب دل روشن ہو تو خود بخود جو علم ہے انسان کے وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا علماء تقریباً متفق ہیں اس معاملے میں، اسی لفظ بصیر کی ضد ہے اعمیٰ، اندھا ہونا۔ یہ جو لفظ اعمیٰ ہے، علماء مفسرین تقریباً متفق ہیں اس بات پر کہ اللہ نے آنکھ کے نابینا کے لیے پورے قرآن میں کہیں پر بھی لفظ اعمیٰ استعمال نہیں کیا۔ یہ جو لفظ اعمیٰ ہے پورے قرآن میں کسی بھی مقام پر آنکھوں کے اندھے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھوں کا اندھا ہونا خدا کے نزدیک اندھا نہیں ہے، جس کا دل اندھا ہو وہ خدا کے نزدیک اندھا ہے۔ اس کا دل ہے، اسی لیے مولانا امیر المومنین علی علیہ السلام میرا مولا فرماتا ہے لیس الاعمیٰ، وہ شخص اندھا نہیں ہے، من عمی بصرہ، وہ آدمی اندھا نہیں ہے جس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہوں، ولکن الاعمیٰ، لیکن وہ آدمی اندھا ہے من تعمی بصیرتہ، جس کی بصیرت اندھی ہو گئی ہو، یعنی کیا؟ جس کا دل اندھا ہو گیا۔ اب جس کا دل اندھا ہو جائے تو پھر قرآن بھی پڑھے اس پر فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ نے یہ جو روشن ہونا ہے، دل کی روشنائی ہے، حتیٰ اپنی آیات کو اللہ نے بصیرت سے تعبیر کیا ہے۔ ان آیات کو، ان دلائل کو کہ جو پروردگار نے بھیجے ہیں، ان سب کو اللہ نے بصیرت کے عنوان سے، لہذا فرمایا قد جاءکم بصیرۃ من ربکم، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس کیا آئی ہے؟ بصائر، بصیرتوں کی جمع۔ علماء فرماتے ہیں کہ یا اس سے مراد دلائل اور براہین ہے، یا اس سے مراد آیات، ہر دو ایک ہی تھی، آیات بھی اللہ کی دلیلیں ہیں اور اللہ کے براہین ہیں۔ یہ آیات اللہ کی بصیرت میں ہے، من ابصر فلنفسہ، ان بصیرتوں کے مقابلے پر جس نے بصیرت اختیار کی اس کے فائدے میں ہے، ومن عمی
فعلیہا، اور جس نے اندھے پن کا مظاہرہ کیا، یہ آیات اس کے خلاف ہو جاتی ہیں. تو پھر قرآن خود بتا رہا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے کچھ ایسے ہوں گے جو پڑھ تو رہے ہوں گے لیکن ان کے دل اندھے ہوں گے، کچھ پڑھ بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے. تو جو سمجھ رہا ہوگا قرآن اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، جو پڑھے لیکن سمجھے نہیں قرآن اس کے مخالف ہو جاتا ہے. قرآن اس کے مخالف. لہٰذا ہم تو بعض اوقات براعظم سے درخواست کرتے ہیں، براعظم سے درخواست یہی کرتے ہیں کہ بھیا صرف قرآن کو طوطے کی طرح سے رٹا مت لگاؤ، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر تم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو قرآن کا کہنا ہے من عمی، جس نے بھی اندھے پن کا مظاہرہ کیا، جس نے اپنی سمجھ کا دروازہ بند کیا، یعنی اپنی عقل کو اندھا قرار دیا، فعلیہا، یہ آیات اس کے مخالف ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ واقعہ پیش آیا. ہمارے ایک عالم بزرگوار گئے اور پھر تفسیریوں کے ایک عالم دین ان سے ملاقات ہوئی. اتفاق میں خود نابینا تھے اور بحث اس بات پر ہو گئی کہ قرآن کا جو ظاہر ہے، وہ قرآن کا جو ظاہر ہے وہ حجت ہے یا نہیں. یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے قرآن میں کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، معنی کچھ اور ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو تکفیری خاص طور پر گروپ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، جو قرآن میں ظاہر سے کہہ دیا وہی مراد ہے. لہٰذا قرآن میں اگر کہیں پر کہہ دیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے. اگر کہیں قرآن میں کہہ دیا وجہ اللہ، تو کہتے ہیں اللہ کا چہرہ بھی ہے. ہم اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. جہاں ظاہر کے مقابلے میں کوئی عقلی دلیل آ جائے یا کوئی نقلی دلیل آ جائے، کوئی قرینہ آ جائے، تو پھر اس کا کوئی معنی نہیں رہتا. اپنے عقل سے یہ بات معلوم ہے کہ وہ ذات گرامی جو کہ اللہ کہلاتی ہے، وہ ذات جو خدا کہلاتی ہے، وہ جسم اور جسمانیت سے ماورا ہونی چاہیے. اللہ کی ذات جسم و جسمانیت سے ماورا ہونی چاہیے. خدا کی ذات وسیع ہونی چاہیے، مرکب اور اس کے اجزاء نہیں ہونے چاہیے. نہیں ہونے چاہیے، یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. انشاءاللہ کوئی توحید موضوع رہا تو پھر یہ فیصلہ تفصیل درج کروں گا کہ پوری ہونی چاہیے. یہ تمام کے تمام مطلب ہے. خدا کی ذات اجزاء نہیں، جسمانیت نہیں ہے، محدود نہیں ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ مرکب کہیں گے، جیسے ہی آپ جسم و جسمانیت کہیں گے، محدود ہو جائے گی. خدا کی ذات محدود نہیں ہے. تو عقل کی دلیل، عقل کیا کہتی ہے کہ جب خدا کہتا ہے ید اللہ، تو اللہ کا ہاتھ کہیں اور تلاش کرو. جب خدا کہتا ہے وجہ اللہ، تو وجہ اللہ کو کہیں اور تلاش کرو، اللہ کا چہرہ تلاش مت کرو. اللہ کا چہرہ نہیں ہوتا، اللہ کا ہاتھ نہیں ہوا کرتا. اب تو وہ بہت دیر تک نہیں مانے اور مختلف دلائل پیش کرتے رہے. تو کہنے لگے ہمارے عالم دین جو تھے، انہوں نے کہا اچھا چلتا ہے، یہ بتائیے کہ کیا جو لوگ دنیا میں اندھے ہوں گے، آنکھیں جن کی نہیں ہوں گی، کیا قیامت کے دن کے وہ اندھے ہوں گے؟ کیا نہیں. یہ جو عیب ہے یہ صرف اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں نہیں ہوں گے. کہا تو پھر وہ جو قرآن کی کتاب، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے من کان فی ہذہ اعمی وہ فی الآخرۃ اعمی. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا. تو قبلہ اگر آپ دنیا میں اندھے ہیں تو کیا آخرت میں بھی آپ نابینا؟ اب جب انہوں نے یہ کہا تو سر پڑا گیا، کوئی جواب نہیں کرنا، اور ایسا ہے ہی. لہٰذا بڑی تاکید کے ساتھ علماء فرماتے ہیں یہ جو لفظ اعمیٰ ہے، اندھا، اندھا نابینا ہونا، یہ اللہ نے کہیں سے آنکھ کے نابینا کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ جہاں بھی استعمال کیا ہے دل کے نابینا کے لیے استعمال کیا. اندھا اللہ نے اس کو کہا ہے جس کا دل اندھا، جس کی آنکھیں اندھے، اس کو نہیں. ایک مقام جہاں پر اللہ نے بصیر سے مراد، اس بصیر سے مراد آنکھ کی روشنائی بھی ہے، ان میں سے جو خاص مقام ہے وہ مقام ہے جو سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اگر آپ کی توجہ میں ہے اور توجہ جا کر دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آیات آپ کے سامنے ہے. جب آپ آیات کو جا کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گا کہ وہاں پر بھی اللہ نے جناب یعقوب کے لیے لفظ اعمیٰ استعمال نہیں کیا. کہیں پر بھی جناب یعقوب کے لیے لفظ اعمیٰ، اندھا ہونا استعمال نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اندھا ہونا عیب ہے، اور معصوم چاہے نبی ہو یا امام، اس کے اندر کوئی جسمانی عیب نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو بھی ایسی روایت کہیں آپ دیکھیں جس میں معصوم کے اندر عیب کی بات ہو رہی ہو جسمانی، وہ روایت کرتا ہے. معصوم چاہے نبی ہو چاہے امام، اس کے اندر جسمانی عیب نہیں ہو سکتا. لہٰذا حضرت یعقوب کے لیے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی. اب یہ جو آنکھوں کی
کی سفیدی ہے، اس سے ہرگز مراد آپ کا نابینا ہونا نہیں ہے. دیکھیں دونوں مقام ایک جناب حضرت یعقوب کی آنکھوں کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے، اور ایک اور مقام ہے کہ جہاں پر آنکھ کام نہیں کر رہی لیکن حضرت یعقوب کی بصارت اور بصیرت یہ بتا رہی ہے کہ یوسف زندہ ہے. حضرت یعقوب کی بصیرت بتا رہی ہے، آنکھیں ابھی کام نہیں کر رہی بلکہ کیا بتا رہی ہے؟ ان کی بصیرت بتا رہی ہے. کون سا مرحلہ ہے؟ وہ مرحلہ ہے کہ جب جناب یوسف نے اپنے بھائیوں پر اپنا ظاہر کر دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. انشاءاللہ یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ آگے چل کے کام آئے گی، اس لیے کہ بصارت کے مرحلے پر، اسی بصارت کے مرحلے پر ایک غیبت ہے، چونکہ توجہ ہے، بصارت توجہ ہے، اس توجہ عدم توجہ کے مقابلے میں ایک دفعہ اعمیٰ ہے، اندھا پن ہے، اور ایک دفعہ اس کے مقابلے پر غیبت ہے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات شے موجود ہوتی ہے، جب ہم توجہ نہیں کرتے تو ہمارے لیے غائب ہو جاتی ہے، ہوتی ہمارے سامنے ہے لیکن توجہ میں نہ ہونے کی وجہ سے غائب کہلاتی ہے. حضرت یوسف موجود تھے، بھائیوں کی توجہ میں نہیں تھے. جب تک بھائیوں کی توجہ میں نہیں تھے، بھائیوں کے لیے حضرت یوسف غائب تھے. اس مطلب کو دھیان رکھے گا، اس مطلب کو دھیان رکھے گا. اب جب تک آپ غائب ہیں، جب تک جناب یوسف غائب ہے، جناب یوسف کی خوشبو جناب یعقوب کو نہیں آ رہی. جب تک آپ غائب رہے آپ کی خوشبو نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں یوسف، تو پھر کہا جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ، کہا کہ ثبوت پہ قمیص ہی ہاتھا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور اس کو والد کے چہرے پر ڈال دینا، یعنی بصیرت، ان کی بصیرت واپس آ جائے گی. ان کی بصارت، ان کی آنکھوں کی روشنی، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ نے بصیر کے لفظ سے آنکھوں کی روشنی مراد کیا ہے. جناب یعقوب کی کیا ہو جائے گی؟ بصیرت واپس، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. جب اپنی بصیرت وہ بصیر ہو جائیں گے. بس وہ آیا اور اس نے آنے کے بعد جب ڈالا چہرے پر قمیص کو تو فقط بصیرہ، ان کی جو بصیرت ہے وہ دوبارہ پلٹ کر آ گئی. لیکن اس معاملے میں کیا ہوا؟ ابھی وہ شخص قمیص لے کر چلا نہیں تھا، ہزاروں میل دور بیٹھے جناب یعقوب کو جناب یوسف کی خوشبو آنے لگی. میرا سوال ہے نا، میرا سوال، یہ خوشبو اتنے عرصے تک روتے رہے، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، کیوں نہیں آئی تھی؟ اس لیے کہ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا. جیسے ہی حضرت یوسف نے ظاہر کیا، بصیرت یعقوب نے تک کر لیا. جیسے ہی درد کیا خوشبو آنے لگی. باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوانے ہو گئے. آپ نے کہا میں دیوانہ نہیں ہوا ہوں. جب یہ قمیص آئی، اب میں یہاں پر صرف اپنے برادران جتنے ہمارے اسلامی برادران ہیں ان کو ایک منٹ روک کے یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی ان آیات کو ذرا سا روشن دلی کے ساتھ، ذرا سا دل کے آئینے کو کھولنے کے بعد، ذرا سا عقل کو استعمال کر کے اس مقامات پر ذرا بحث حاصل کرو. دیکھیے حضرت یعقوب بھی نبی ہے، حضرت یوسف بھی نبی ہے. حضرت یعقوب کی بصیرت واپس آ گئی ہے. میں آپ سے سوال کروں کہ حضرت یعقوب کی بصیرت کیسے واپس آئی؟ کس نے انہیں واپس لوٹائی؟ تو آپ سب مل کے کہیں گے اللہ نے لوٹائی. اس کا فائدہ اللہ ہے، اللہ نے ان کی آنکھوں میں روشنی پٹائی. تو میں سوال کروں گا نا، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، اب آپ کی آنکھوں کی روشنی ہی پہچانی تھی، آپ دعا کرتے، اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرتا. آپ دعا کرتے نا، آپ دعا کرتے، کہتے ہیں پروردگار میرے بابا کو دوبارہ بصیر بنا دے. تو آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ بلکہ آپ نے کہا میری یہ قمیص لے جاؤ اور اس کو بابا کے چہرے پر ڈالنا. جب تم ڈالو گے تو جو ان کی بصیرت ہے وہ واپس آ جائے گی، جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ واپس آ جائے گی. پھر قرآن نے اس واقعے کو بھی بیان کیا کہ جب ڈالا فرتب بصیرہ، جب ڈالا گیا تو ان کی بصیرت واپس آئی. پروردگار اس قمیص کی ضرورت کیا ہے؟ جب تو دعاؤں کا سننے والا ہے تو تجھے قمیص کے وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو شاید جواب یہی ہے، سنت انبیاء یہ سمجھا رہی ہے کہ ہر کام دعا سے نہیں ہوتا، بعض مقامات پر وسیلہ چاہیے ہوتا ہے. وہ قمیص جو حضرت یوسف نے کچھ دیر کے لیے پہنی تھی، ایک نبی کے لیے باعث شفا قرار پا رہی ہے. تو جو قمیص جناب یوسف تھوڑی دیر کے لیے پہنی ہے اس میں اثر شفا آ جاتا ہے. تو وہ خاک جس میں فخر یوسف کا خون ملا ہوا ہے وہ ایک سیکھ کو نہیں ہو سکتی، وہ ایک سیکھ کو نہیں ہو سکتی. اور وہ ہے، اور یہ خاک شفا کوئی عام خاص نہیں ہے. کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے
کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر کو جبرائیل نے یہ خواب لا کر دی اور کہا کہ جب بھی اس وقت ہو جائے تو جان لینا آپ کا حسین شہید ہو گیا۔ پیغمبر نے اپنی زوجہ محترمہ جناب سلمہ صلی اللہ علیہ کو دی، ابھی کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا ہے تو خاک شفا کی تاثیر یہ ہے۔ کربلا کے بعد جب میرے مولا کا خون کو مل چکا ہوا، کہ اصحاب کا پاک خون کو مل چکا ہو، تو اس خاک میں ایک چیز کیوں نہ ہو، اس کو شفا کیوں نہ ہو، اسی لیے سے خاک شفا کہتے ہیں۔ لہٰذا ذرا سی دل کی آنکھ کھولو گے تو تمہیں قرآن ہماری باتوں کا جواب دیتا ہوا تو نظر آئے گا۔ حدیث کے وسیلے کی جو کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر دو نبی ہیں، دونوں نبی حدیث کے وسیلے کو استعمال کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ کام دعا سے نہیں چلتا، وقت وسیلہ اللہ کی طرف جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، بغیر وسیلے کے وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ بس اللہ یہ واحد مقام قرآن میں ایسا ہے جہاں پر آنکھ کی روشنائی مراد دی گئی ہے، ورنہ اکثر مقامات پر لفظ بصیر سے جو مراد دی گئی ہے وہ دل کی ہوتی ہے۔ اور قرآن کا فرمان ہے کہ جس نے ان بصیرتوں کو بصیرت کے ساتھ استعمال کیا، ان کے مقابلے پر ہماری بصیرتیں ہیں، ان بصیرتوں کے مقابلے میں جو بصیر رہا فلے نفس ہی اس کے فائدے میں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر اندھا ہو گیا وہ اندھا رہے گا۔ یہ بصیرت کیوں ضروری ہے؟ اللہ کی آیات کے مقابلے میں، قرآن کی آیات کے مقابلے میں، اللہ کے دلائل و براہین کے مقابلے میں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ تو بصیرتیں ہیں، یہ تو بصیرت ادا کرنے والی چیزیں ہیں، لیکن جب تک ہم خود اپنے دل کو روشن نہیں کریں گے نور ہدایت ہمارے قلب میں کبھی نہیں آ سکتا۔ ائمہ علیہ السلام نے سب سے زیادہ جو تاکید کی ہے مومن کی کسی صفت پر وہ صفت بصیرت ہے۔ لہذا ائمہ فرماتے ہیں فقد البصر احمر من فقدان البصیرہ، آنکھ کا ضائع ہو جانا یہ بہت ہلکی سی بات ہے، لیکن دل کی روشنائی کا ختم ہو جانا بہت شدید ہے، بہت سخت ہے اگر دل اندھا ہو جائے۔ لہذا مومن کی صفت کیا ہے؟ بصیرت۔ اس بصیرت کے مقابلے پر جو سب سے سخت ترین آفت ہے وہ آفت ہے، اس کو علماء جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ ہے آفت آسان پذیری مذہب۔ دین کو اللہ نے کہا سب سے بڑی مومن کی بصیرت کے لیے جو آفت ہے، مومن کی بصیرت کو جو شاید سب سے تیزی کے ساتھ ختم کرتی ہے، بڑی ترین آفت کیا ہے؟ دین کو ہر طرف سمجھنا۔ ہم مومن ہو گئے ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں، ہم شیعہ ہو گئے ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں، ہمارے لیے ٹکٹ آمادہ اور ہم جنت میں۔ فرمایا کہ سب سے بدترین آفت ہے مومن کے دین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کا اس دنیا کو بنانے اور اس میں بھیجنے انسانوں کو جو بھیجا گیا ہے اس میں اللہ کی جو سنت جاریہ اور ثابتہ ہے، اللہ کی وہ سنت جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ سنت امتحان کی سنت ہے، ابتلا کی سنت ہے۔ لہٰذا سورہ النبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا جب وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور پھر انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اس سے زیادہ واضح آیت قرآن میں نہیں ہو سکتی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسب الناس، لوگوں کا گمان یہ ہے ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ جب یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وهم لا یفتنون، اور ان کو اللہ تعالیٰ فتنوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں، امتحانوں میں مبتلا نہیں کرے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو مبتلا کیا اور انہیں بھی کرے گا تاکہ اللہ جان سکے اپنے ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ لہذا اللہ کی قائم سنت کیا ہے؟ فتنہ۔ اللہ کی قائم سنت کیا ہے؟ امتحان۔ اللہ تعالیٰ کی قائم سنت کا نام ہے ابتلا۔ سورہ ملک کی پہلی آیت، هو الذی خلق الموت والحیاۃ، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، کیوں؟ تاکہ تمہیں ابتلا، تمہیں آزما سکے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ لہذا ابتلا اس زندگی کا لازمی جزء ہے۔ فتنہ، امتحان، آزمائش، جو مرضی نام ہے، قرآن نے یہی لفظ استعمال کیے، امتحان، ابتلا، فتنہ، یہ لازمی ہے۔ حتی انبیاء کو اللہ نے اسے مبتلا کیا، لازمی ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، اس سے گزر کے جائے گا۔ اس
جیتنے سے انسان کو ثابت قدم گزارنے والی کی کشتی کا نام بصیرت ہے. بصیرت ہوگی تو گزر جاؤ گے، بصیرت نہیں ہوگی تو ڈوب جاؤ. بڑا سیدھا سیدھا. اس لیے انشاءاللہ آگے ایک یا دو جلسات امتحان فتنہ ابتلا اس پر بحث کریں گے کہ ہوتا کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مقصد کیا ہے، کیفیت امتحان کیا ہے، اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ. آج جو خاص ایک نقطہ آپ کے خدمت پر پہنچانا مقصود ہے، انشاءاللہ آگے ایک دو جلسات میں امتحان الہی پر بحث کریں گے. ان امتحانوں کو بھی دیکھیں گے جو اللہ نے اپنے انبیاء سے لیے، ان کی کیفیت کو بھی دیکھیں گے کہ کون سا امتحان زیادہ سخت ہے انشاءاللہ. لیکن مرحلہ کیا مرحلہ ہے، جتنا آپ بصیرت کے ساتھ امتحانوں سے گزرتے چلے جائیں گے، ہر لیول کی بصیرت آپ کے اندر ایمان اسی لیول کا آتا جائے گا. اب یہ بصیرت ہوگی تو امتحان سے نکل سکو گے. لہذا فرمایا کہ بصیرت مومن کا سب سے قوی ہتھیار ہے. حتیٰ اس مقام پر پہنچ کر امام نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن، یقوا فراست المومن. اتقوا فراست المومن، کب مومن کی فراست سے ڈرو بچو. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کسی کو دھوکے سے شیطنت سے مغلوب نہیں کرتا، مومن مغلوب کرتا ہے اپنی عقل اور فراست سے. اور یہ عقل اور فراست اور بصیرت جو ہے یہ وہ کمال ہے کہ اگر مومن اس کو استعمال کرنا جانتا ہو، سخت ترین امتحانوں سے آسانی سے گزر جاتا ہے. انہی میں سے، انہی بصیرتوں میں سے، انہی فراستوں میں سے مومن کی ایک فراست وہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ دشمن کی اسٹریٹجی کو اپنے لیے استعمال کرنا. دشمن کی اسٹریٹجی ہو، دشمن کا اسلحہ ہو، اسے اپنے لیے استعمال کرنا، یہ بصیرت ہے. دیکھیے دشمن کی ہر چیز کو استعمال کرنا بصیرت نہیں ہے، نہ دشمن کی ہر چیز کو استعمال نہ کرنا یہ بھی بصیرت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں مشکل کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کہہ دو کہ بھائی تم یہ میکڈونلڈ اور یہ پیپسی یہ استعمال نہ کرو، تو وہ چھوٹتے کہتے ہیں کہ یہ تو استعمال نہ کریں، اور ٹیبلٹ موبائل پر جیسے آپ کہتے ہیں کہ استعمال نہ کرو، مولانا صاحب لے کے پھرتے ہیں. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، مولانا صاحب استعمال کرتے ہیں تو بھیا کم از کم پوچھ تو لو اپنا بھی ہے یا نہیں. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا تھا اور صرف تبدیل میں بات آ کے کس لیے آتا تھا. کل میں جب یہاں گاڑی سے اترا تو اتفاق ہوگا تو نہیں معلوم، کسی نے جب میں اترا انہوں نے کہا بھائی مولانا صاحب بہت پیسے والے آدمی ہیں، اتنی بڑی گاڑی سے اترا. اب وہ جو بھی ہے، میں نے کہا دل میں کوئی بات نہیں ہے، بات ایسے اس لیے کر رہا ہوں کہ ظاہر میں نکاح مت کیا جائے. وہ جو بھی کہا انہیں نہیں معلوم تھا، میرا بیٹا وہیں پہ کھڑا ہوا سن رہا تھا. جب میں رات کو گھر پہنچا تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب پیسے والے آدمی ہیں. تو بھائی کسی کو بھی کنفرم کرنا ہے کہ ہمارے بزرگان جہاں بیٹھے تھے دانش بھائی ہیں، عباس بھائی ہیں، ان سے پوچھ لیں کرائے کی گاڑی ہے، بندے کی گاڑی دے گی. کیا آپ کو کہنا نیچے بیان کر رہا ہوں بات کہ دیکھیے ظاہر ہے مت. ہمیشہ اگر آپ کے ذہن میں کبھی بھی کوئی شبہ ہے اسے حل کرنے کی کوشش کریں. نہ ہر چیز کا استعمال بصیرت ہے، نہ ہر چیز کا ترک کر دینا بصیرت ہے. دشمن کی ہر وہ ہے جس کے استعمال سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا اور جس کے ترک کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ہر ایسی چیز کو دشمن کی ترک کر دینا بصیرت ہے. کیا میں نے کہا جس کے استعمال سے آپ کو کوئی خاص فائدہ، آپ میکڈونلڈ اگر نہ کھائیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں، کھائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ترک کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور بہت سارے اس طرح کا ہے. لیکن جب ہم آتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف تو یاد رکھیے گا کہ ٹیکنالوجی کا تعلق علم اور حکمت سے ہے، اور یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. یہ ان کے پاس کا مال نہیں ہے، مومن کی گمشدہ میراث ہے. اور یہ آج اگر ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اوپر ہے، وہ ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے سے پوری داستان ہے. کبھی موقع
قسم کے لوگ اس کے اندر موجود تھے، اس کا سیاسی ڈھانچہ کیا تھا، اقتصادی ڈھانچہ کیا تھا، انتظامی ڈھانچہ کیا تھا، ابن زیاد کو اتنی معلومات کہاں سے تھی وغیرہ وغیرہ، یہ سب انشاءاللہ ایک موضوع ہے جو کبھی اگر بہت موضوع رہا تو پھر تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، تب ہمیں سمجھنا آتا ہے۔ دیکھیے یہ تاریخ کی تحریر آپ کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں یہ ساری چیزیں پیش آئیں۔ لہذا کوفہ میں ایک نظام تھا، ایک نظامی نظام جس کو عرفا چلاتے تھے۔ اب یہ جو عرفا ہے یہ عارف کی جمع نہیں ہے، یہ عرفا جمع ہے عریف کی۔ عریف کیا ہوتا تھا؟ ہر محلے کا ایک ناظم، اس ناظم کے پاس اس محلے کی پوری ڈیٹیل ہوتی تھی۔ ابن زیاد نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ ان عریفوں کو بلا کر، عرفا کو بلا کر، کسی کو ڈرا کر دھمکا کر پیسے دے کر کہا کہ تمہارے علاقے میں جو کوئی ہمارے لشکر میں نام نہ لکھا بتا دیتا۔ اب کیا ہوا کہ جس کا نام پتہ لگا کہ یہ شیعہ نے نام نہیں لکھوایا یا اسے قتل کر دیا گیا یا نظر بند کر دیا گیا یا قید میں ڈال دیا گیا یا اس کے گھر کو آگ لگا دیا گیا۔ اب حالات اتنے سخت حالات بنے، کچھ مومن اتنے باخبر تھے کہ اتنے سخت حالات کے باوجود بھی وہ کوفے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور امام حسین تک پہنچ گئے۔ وہ افراد کہ جو اتنی سخت نگرانی کے باوجود بھی نکل گئے، ان میں سے ایک نام جناب حبیب ابن مظاہر کا ہے اور دوسرا نام جناب مسلم ابن اوس کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نہیں۔ یہ سخت ترین پہرے کا یہ بصارت ہے نا، یہ بصیرت ہے کہ سخت ترین پہرے کے باوجود یہ نکل گیا۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کے نکلنے کے بعد نگرانی اور سخت ہو گئی، پہرے اور سخت ہو گئے۔ اب بہت سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ اتنی سخت پہرہ داری میں امام حسین تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، وہ مایوس ہو گئے۔ اب جو مایوس ہو کر جس نے نام نہیں لکھا ہے وہ پڑھا گیا، یہ ہوئی بے بصیرتی۔ ان کے مقابلے میں اس سے بابسی رہا۔ انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے سوچا کہ اس وقت امام حسین کے پاس پہنچنے کا بہترین راستہ ہمارے ساتھ کا لشکر ہے۔ توجہ فرمائیں، سخت ترین پہرا ہے، آپ نام نہ لکھا ہو تو فوراً پکڑے جاؤ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر تمہارے ساتھ کا لشکر میں نام لکھا دے گا، ہم ملے گے۔ اب جس کا نام آ گیا لشکر میں تو اس کا مطلب وہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے، ایسے ہی نا، اس کو شامل کر دیا۔ یہ لوگ کتنے آرام سے عمر ساتھ خود ان کو لے کر آیا کربلا تک، خود لے کر آیا۔ لانے کے بعد جیسے ہی رات کی تاریخی زیادہ ہوئی یہ چپ چاپ جا کر امام حسین کے ساتھ چل گئے۔ توجہ فرمایا، دشمن کی اسٹریٹجی کو کس نے استعمال کیا؟ اپنے لیے۔ امام حسین کے پاس سب سے زیادہ آسانی سے جو لوگ پہنچے ہوئے جنہوں نے دشمن کی اسٹریٹجی کو استعمال کیا اور بڑے آسانی سے، یعنی دشمن خود ان کو امام حسین تک پہنچا ہے۔ اب ان میں نام ہے جناب صلاح ابن عامر اسی کرتے ہیں، جناب ربیحہ ابن عامر ابن قیس نام ہے۔ جناب ربیحہ کا تاریخ میں جا کر دیکھیے، ان کے بارے میں کہا صفین میں اور جمل کی لڑائیوں میں یہ امیر المومنین کے مانے ہوئے مومنین، ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں جو سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا وہ ربیحہ کا ہوتا تھا، اتنا مشہور۔ جناب صلاح ابن عامر یہ امیر المومنین کے مالی معاملات کے سربراہ امام نے ان کو بنایا تھا۔ جناب مسعود بن حجاج بن تمیمی، آپ کا بیٹا عبد الرحمن، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ جتنے ان سب نے کیا کیا؟ لشکر میں نام لکھایا، خود ہمارے ساتھ جو ہے عمر ساتھ ان کو خود وہاں تک کربلا تک لے آیا اور کربلا پہنچ کر امام کے ساتھ منحط ہو گئے۔ اب جتنے آتے تھے، جتنے بیٹھے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ امام آئیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کیا کرنا ہے، وہ سب کے سب غائب ہو گئے، تاریخ میں نابود ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے امام کی غیبت میں، سخت حالات میں یہ سمجھ لیا کہ ہمیں اس مرحلے میں خود امام تک پہنچنا ہے اور انہوں نے اپنے وظیفے کو انجام دیا، وہ امام تک پہنچ بھی گئے اور آج تک تاریخ میں زندہ بھی ہے۔ ہمارا حال بھی کوفے جیسا ہی ہے، ہم بھی غائب امام کے، منتظر امام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ امام آئیں گے تب ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے ہم نابود ہو جائیں۔ کرنا یہ ہے جب تک امام آ نہیں رہا اپنے وظیفے کو تعین کرو۔ اگر تم نے بصیرت استعمال کی، یہ بصیرت تمہیں خود کمانے کے حسین تک پہنچا دے گی، خود بخود پہنچا دے گی۔ لہذا اب کیا ہوا؟ امام کا صحابی ہے، دشمن کی اسٹریٹجی کو استعمال کیا اور کہاں تک پہنچا؟ امام کا سب سے آسانی تھی، خود ہمارے ساتھ اٹھا کر
چلے ایک WhatsApp گروپ بنا لیں. WhatsApp گروپ بنائیں. اس WhatsApp گروپ کا مقصد کیا ہوگا؟ 5 سے لے کر 8 ربیع الاول تک. 8 ربیع الاول بات کرتے تھے مسئلہ نہیں. 8 ربیع الاول تک روزانہ کوئی ایک مومن اپنی ذمہ داری ہے امام حسین علیہ السلام کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک جملہ عربی، انگلش اور اردو وہ پوسٹ کرے، اور جتنے بھی اس میں افراد جتنے بھی وہ سب کمنٹ کریں. کمنٹ سے مراد کمنٹ کریں، 2 صفحوں کا لیٹر نہیں، صرف کمنٹ. مجھے اچھا لگا، مجھے برا لگا، مجھے امام کی یہ بات سمجھ میں آئی اس جملے سے، بس اتنا کمنٹ. اچھا آپ کو کسی کا کمنٹ اچھا لگے یا برا لگے اس کو دوبارہ کمنٹ مت کیجیے گا، اور نیکسٹ دوسرا شروع ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ ایک جملہ امام، اس میں جتنے لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کریں. مجھے اچھا لگا، مجھے برا لگا، مجھے یہ سمجھ میں آیا. کیا فائدہ ہوگا کمنٹ کرنے کا؟ کمنٹ کرنے والا کم از کم ایک دفعہ امام کے اس جملے کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جس نے کمنٹ کیا ہوگا کم از کم اس نے وہ جملہ پورا پڑھا ہوگا، تھوڑی سی دیر کے لیے سوچا ہوگا کہ امام کیا کہہ رہے ہیں، پھر کمنٹ کیا ہوگا. بھائی میں چاہتا ہوں کہ یہ عمل ہو جائے. اور وہ آپ دیکھیں 8 ربیع الاول تک آپ مسلسل یہ کام کریں. اگر آپ کی امام حسین کی معرفت میں تبدیلی نہ آئی تو مجھ سے کہیے گا. استعمال کریں، خرافات کے بجائے مثبت کاموں میں استعمال کریں. امام کی معرفت کو بخود بڑھیں گے. جتنا آپ امام کے کلام سے آشنا ہوتے چلے جائیں گے، خود بخود آپ کی معرفت امام کے معاملے میں خود بخود بڑھتی چلی جائے گی. کوئی ایسا جملہ ہو جو بالکل نہ سمجھ آ رہا ہو، علماء سے مراجعہ کریں، علماء سے پوچھیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. لیکن یہ ذرا سا تفکر خود بخود امام کے بارے میں آپ کی معرفت کو بڑھتا ہے. لہذا دشمن کی اسٹریٹجی کو استعمال کرنا یہ خود بصیرت ہے. اور انہوں نے یہ جو افراد ہیں انہوں نے یہ لیا. لیکن ان میں سب سے زیادہ عجیب جو شخصیت ہے وہ جناب حر. جناب حر شیراز کے مقام پر امام نے پانی کا ذخیرہ کیا اور اضافی پانی ساتھ کیا. اور جب وہاں سے آگے نکلے تو راستے میں امام کے صحابی نے کہا وہ ایک نخلستان نظر آ رہا. امام نے کہا ذرا غور سے دیکھو. جب غور سے دیکھا تو پتہ لگا وہ نخلستان نہیں تھا، وہ 1000 سپاہیوں کا لشکر تھا جو حر کی سربراہی میں آ رہا تھا. امام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہاں تو نزدیک ایسا مقام ہے جہاں ہم ان سے پہلے پہنچ جائیں اور پناہ لے لیں. تو کسی نے بتایا کہ اگر آپ دائیں ہاتھ کی طرف جائیں گے تو آگے جا کر ایک مقام آئے گا جسے مقام ظہور حاصل کہتے ہیں. امام وہاں پہنچے، کہنے لگا دیے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب حر کا لشکر وہاں پہنچا تو تاریخ بتاتی ہے کہ پیاس کی شدت سے اس کا حال مرنے والا ہے. پیاس کی شدت سے امام نے پورے لشکر کو پانی پلا دیا، حتیٰ جانوروں کو پانی پلا دیا. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حتیٰ مولا نے جانوروں کے سمو پر بھی پانی پلا تاکہ یہ جو حرارت اور شدت ہے اس میں کمی ہو جائے. میں نہیں جانتا، شاید میرا مولا پیغام دینا چاہتا ہوگا. ایک وقت وہ بھی آئے گا جب میں اپنے شش ماہر کو اسی تپتی ہوئی ریت پر لٹاؤں گا تو بس میرا یہ احسان یاد رکھنا کہ حسین نے مجھے پانی دیا. اس مقام سے آ کے جب نماز کے بعد حر سے ملاقات ہوئی، حر نے اپنا تعارف کرایا. تعارف کرانے کے بعد کہا کہ اپنے امیر کی طرف سے منسوخ کیا گیا ہوں کہ آپ کو لے کر کوفہ تک جاؤ. آپ نے کہا میں کوفہ نہیں جانا چاہتا. اب ذو حسن سے لے کر کربلا تک امام کوفہ سے دور ہونا چاہتے ہیں اور حر کا لشکر آپ کو کوفہ کی طرف دھکیل. اسی کشمکش میں کہ آپ کوفہ سے دور ہونا چاہتے ہیں اور حر کا لشکر آپ کو کوفہ کی طرف دھکیل رہا ہے، 2 محرم جمعرات کا دن امام کربلا میں قتل ہوا. اتفاقاً آج جمعرات کا دن 2 محرم جمعرات کا دن امام حسین کا نزول ہوا ہے کربلا میں. اب تک حر یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو نیگوسیشن کریں گے اور امام جو پیشنہاد دیں گے اسے کم از کم ضرور قبول کر لیا جائے گا. لیکن شب عاشور حر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نہیں، یہ امام حسین کے حکم کے پیاسے ہیں اور انہوں نے امام کی ساری پیشنہادات کو، ساری آپشنز کو رد کر دیا. وہ رات جناب حر میں تڑپ گزارے. صبح کا جناب ہوا اور لشکر تیار ہونے لگا. جناب حر نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا میں اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں. یہ کہہ کر آپ کا بیٹا اور غلام
پہلی آواز یہ لگائی کہ مولا میں وہ گناہگار ہوں جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بچے زمین پہنچے، میری وجہ سے آپ کے حق پہنچے، مولا میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ میرے مولا نے پوچھا کہ آپ اسی وقت کہا خدا کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس نے کہا مولا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے نہیں پہنچانا، تیرا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مولا کو نام مولا نے کہا میں پہچانتا نہیں ہوں، یہ حسین علیہ السلام کی کرامت کا ایک ظہور ہے۔ حسین اتنے قریب ہیں کہ ظالم سے ظالم شخص، گناہگار سے گناہگار شخص اگر توبہ کر لے تو حسین نہ صرف اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں بلکہ گناہ میں آلودہ اس شخصیت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ جو امام نے کہا میں نہیں پہچانا تیرا نام کیا ہے، صرف اس لیے ہے کہ حر کو کہیں ندامت نہ ہو کہ امام کے ہاتھ تو وہی حر ہے۔ امام نے کہا نہیں میں نہیں جانتا تم کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تاکہ میرے آنے والے صحابی کو ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب بھی دل میں تم نے توبہ کی تو یاد رکھ لینا حسین اتنا قریب ہے، گناہ کو بھی بھول جائے گا، گناہ میں آلودہ شخصیت کو بھی بھول جائے گا۔ صرف توبہ کرنے کی دیر ہے، میرا مولا اتنا قریب ہے۔ خود نے آ کر کہا مولا میں خود ہی گناہگار ہوں، کہا میں نے تیری توبہ کو قبول کیا، تیرے عذر کو قبول کیا، کہا مولا لیکن آپ کے علاوہ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان بھی ہے، میرا ظلم ان کے اوپر بھی ہے۔ میرے مولا نے کسی کو بھیجا، وہاں سے جب مقاصد واپس آیا آ کر اس نے کہا اے حر جناب زینب تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ یہ سننا تھا، حر ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئے، کہا میں نہیں جانتا تھا کہ اہل بیت اتنے غریب ہو جائیں گے کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوائے۔ حر نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا میں باعث بنا ہوں، اجازت تو سب سے پہلے قربانی میں ہوں۔ پہلے بیٹا گیا شہید ہوا، پھر غلام گیا شہید ہو گیا، آخر میں خود اجازت دے کر گیا۔ بڑی لڑائی کی جگہ میں حر ہے، اتنے دشمنوں نے آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، آپ نے پیادہ ہو کر جنگ کی، بہت دیر جنگ کرتا رہا لیکن ایک مقام کو آیا، تلوار کی ضربت جناب حر کے سر پر لگی، سر شکافتہ ہو گیا۔ تو وہاں پر جب زمین پر گر رہے تھے آواز دے علیہ السلام یا ابا عبداللہ، یہ سلام ملنا تھا۔ حسین پہنچے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ حسین ہر جنازے پر نہیں گئے، چند جنازے ہیں جن پر حسین خود گئے ہیں، ان میں سے حر کا جنازہ ہے، حر کے جنازے پر پہنچے، سب کو زانو پر رکھا، حر نے آنکھیں کھول کر حسین کو دیکھا، ایک مرتبہ سوال کیا، کہا مولا کیا میری قربانی قبول ہو گئی؟ ہاں حر تیری قربانی قبول ہو گئی۔ کہا مولا قیامت کے دن آپ کی ماں زہرا کے سامنے کہیں شرمندہ تو نہیں ہوگا؟ میرے مولا نے اپنے عدامت میں ہاتھ ڈالا، ایک رومال نکالا، کہا حر یہ رومال فاطمہ ہے، حر کی پیشانی پر باندھا، کہا یہ تیرے باطن پر باندھ رہا ہوں، حر جان لے تو دنیا میں بھی آزاد دے دے، تو آخرت میں بھی آزاد ہو۔